استقامت کے ساتھ جو 1900 ساہیوال کے لوگ جو 1935 سے جو آپ کا تعلق قبلہ حافظ اللہ داد رحمۃ اللہ تعالیٰ سے تھا، اور جس محبت سے اور ذوق سے آپ نے اور استقامت کے ساتھ اس کو نبھایا ہے، اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ لوگوں کو مزید استقامت عطا فرمائے، اور جس ذوق اور محبت سے آتے ہیں اللہ اس سفر کو قبول فرمائے، اور اس سفر کا صدقہ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کی نسلوں کو مدینہ طیبہ کا باادب اور بار بار سفر نصیب فرمائے۔ کراچی سے ضروری نہیں ہے کہ بندہ آئے اور خطاب ہی کرے، کیونکہ میں اس ہستی کا شاگرد ہوں اور کچھ لمحے کچھ عرصہ استادوں کی صحبت میں مجھے رہنا نصیب ہوا، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جراثیم مولویوں والے نہیں ہیں اور نہ نعت خانوں والے کہ میں آیا ہوں تو میری حاضری ہو۔ میری 100% کوشش ہوتی ہے کہ میری حاضری نہ ہو، میں زیادہ نہ بیان کر کے زیادہ خوش ہوتا ہوں، تو کیونکہ اپنے سے اگر بہتر ہو تو اس کو جگہ دینی چاہیے، یہ ہمیں بڑوں نے سکھایا ہے اور اسی پر عمل کرتے ہیں، اور ہمیشہ دوسرے کو ترجیح دینی چاہیے، دوسروں کی عزت دینی چاہیے۔ اللہ کریم یہ سمجھ سب کو نصیب ہو جائے۔ تو آج جو ہم نے خصوصی بیان ہے وہ میرے استادوں کا ہے اور میری خوش نصیبی ہے، آپ کے اندر استادوں کی گفتگو کے اندر آپ کو جو چاہ رہے ہیں میری گفتگو تو ان کو بھی انشاءاللہ جلوے نظر آئیں گے اور استادوں کے بھی جلوے نظر آئیں گے الحمدللہ۔ تو اللہ پاک استادوں کا سایہ ہمارے سروں پر اللہ قادر قائم و دائم رکھے۔ استاد کراچی بھی ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں سالانہ، تو اللہ کریم سال میں نہیں بلکہ 6 ماہ کے بعد حضرت تشریف لایا کریں، الحمدللہ ایسا شیڈول بھی بن جائے، اور اللہ پاک علماء کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تاکہ استادوں کا حکم پورا ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور بندے کے نامہ اعمال تل جائیں گے اور حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جایا جائے۔ نامہ اعمال پر مور لگ جائے گی اور بندے کو لے کر جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ کی طرف سے آواز ہے کہ فرشتوں اس بندے کو روکو اور اس سے پوچھیں، مولا کیا پوچھیں کہ اس کی دوستی کسی عالم دین کے ساتھ تھی، کسی عالم دین کے ساتھ اس کی دوستی تھی؟ اگر دوستی تھی تو آج اس کا صدقہ اس کو میں معاف کر دیتا ہوں، فیصلہ ہو چکا ہوگا، نامہ اعمال اس کو دیا جا چکا ہوگا اور لکھا جا چکا ہوگا یہ جہنمی ہے۔ فرشتہ جا کر پوچھے گا اس بندے سے، بندے خدا کسی عالم دین کے ساتھ دوستی؟ کہتے نہیں۔ اللہ پھر فرشتے سے پوچھ کیا، مولا کیا پوچھوں؟ کہا کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھایا ہو؟ اگر ایسا بھی کیا ہے تو اس کو میں آج معاف کر دیتا ہوں۔ فرشتہ جا کر پوچھتا ہے بندے خدا تو نے کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھایا ہو؟ وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ میں نے نہیں، ایسا نہیں کیا۔ اللہ پھر فرماتا ہے فرشتے پوچھ کیا، مولا اب کیا پوچھوں؟ کہا جا پوچھ کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام ہی کسی عالم دین کی وجہ سے رکھا ہو کہ وہ عالم دین بڑی اچھی بیان کرتا ہے، بڑا نیک ہے، میں بھی اس کو اپنے بیٹے کا یہ نام رکھتا، اگر ایسا بھی کیا ہے تو آج اس کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ وہ کہے گا نہیں میں نے اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھا۔ آج کل ہم جو ڈراموں میں نام چل رہے ہوتے ہیں پھر رکھتے ہیں اور بعد میں پوچھتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے، تو رکھ لیتے ہیں، کسی کا نام جنت رکھ دیا، کسی کا نام کیا رکھ دیا۔ پر دوستان محترم ٹائم بڑا مختصر ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمایا کہ جا اس سے پھر پوچھ کیا کہ جس حجرے میں عالم دین بیٹھا کرتا تھا، قرآن حدیث کا مطالعہ کرتا تھا، کیا اس حجرے میں کبھی رات رہنا نصیب ہوا، کبھی وہاں ٹھہرنا نصیب ہوا؟ وہ کہے گا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا فرشتے پھر جا کر پوچھ کیا، مولا اب اس کو کیا پوچھوں؟ کہا اگر اس نے دوستی نہیں کی تو جن کے ساتھ اس کی دوستی تھی اگر ان کی دوستی کسی عالم دین سے تھی، جاؤ آج بھی پھر اس کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے اچھوں کے ساتھ اگر دوستی ہو جائے تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے مٹی سے پوچھا تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے کہا مٹی تو بھی مٹی ہے، یہ بھی مٹی ہے، تو اس مٹی نے کہا شیخ سعدی اصل میں کچھ دیر میں نے پھولوں کی سنگت میں گزارے ہیں، جس کی آج میں تھی وہاں گلاب کے پھول تھے،
اس لیے مجھ سے مٹی سے مجھ سے خوشبو جو آتی ہے یہ ان کی سنگت کی وجہ سے ہے، اس صحبت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے آج ہمارا کپڑوں کا معیار تو ہے، ہمیں پتہ کہ ٹیلر اچھا کون سا سلائی کرتا ہے، ہر علاقے میں پتہ ہے، اور ہمیں پتہ کہ مٹھائی کی دکان اچھی کہاں، سویٹ کہاں اچھی ملتی ہے، وہ ہمیں یہ بھی پتہ ہول سیل کی مارکیٹ کہاں ہے۔ یاد رکھیے گا اپنا تعلق، اس جو نازک بڑا وقت ہے، اس دور کے اندر اچھی صحبت کا ہونا بڑا ضروری ہے، اچھا دوست کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ دوستی کے اندر بھی معیار پیدا کریں۔ جس طرح آپ سارے مارکیٹ میں ڈھونڈ کے کپڑا خریدتے ہیں، اسی طرح دنیا میں دیکھ کر جتنے زندگی میں دوست ملے ہیں، آپ کو ملے، ہمیں ملے ہیں، وقت کے ساتھ دوستیاں بدلتی رہتی ہیں، مگر کچھ لوگ دوست ایسے ہوتے ہیں اس کو چھوڑا نہیں جاتا۔ اچھا دوست ہوگا تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن جب آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کی بہن کام نہیں آئے گی، اس وقت آپ کا اچھا دوست کام آئے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بندے کی کچھ نیکیاں کم پڑ جائیں گی، وہ جب جائے گا تو دیکھے گا، پوچھے گا باپ سے، ماں سے، کسی سے بھی، مگر نیکیاں نہیں ملتی۔ وہ میدان معاشرے میں ڈھونڈتا اچانک اس دوست سے ملاقات ہوگی، پوچھے گا بیلیاں سنا کیا ہوا، وہ کہے گا کہ کچھ نیکیاں کم پڑ گئی ہیں، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دوست جس سے دوستی اللہ رسول کے لیے تھی، تعلق اللہ رسول کے لیے تھا، مادی دور نہیں۔ اگر مادی سوچ رکھی ہے کہ چلو یار اس کا باپ 18ویں گریڈ کا افسر ہے، ایک مشکل پیش ہے تو فون آئے تو کام ہو جائے گا، تو انہوں نے فرمایا اگر اس وجہ سے ہوگا تو قیامت کے سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس کا دوست۔ بڑا دشمن کون ہے قیامت کے دن؟ انسان کا دوست ہوگا۔ اگر تعلق اس کا دنیا کے لیے ہے اور تعلق اگر دین کے لیے اللہ رسول کی محبت میں ہوا، اس دوست کا کیا ہے؟ آقا نے فرمایا وہ نیکیاں دوست جب باپ نہیں دے گا، بہن نہیں دے گی، ماں نہیں دے گی، وہ نیکیاں دے گا، کہے گا تو جنت میں چلا جا۔ جب اس کا دوست جنت میں جائے گا، مختصر یہ ہے تو وہ رونے لگ جائے گا، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں نے یہ کیا کیا، میری جنت میں کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی مولا میرا دوست جہنم میں اور میں جنت میں، مولا مجھے بھی میرے دوست کے ساتھ بھیج دے، میں بھی جہنم میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جو میری جنت میں آ جائے ہم اس کو نکالا نہیں کرتے، مولا دو کاموں سے ایک کام کر دے، یا مجھے جہنم میں بھیج دے یا میرے دوست کو جنت میں داخل کر دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرمائے گا جاؤ، یہ نہیں کہ فرشتوں کو رب حکم کرے گا کہ رشتوں فلاں بن فلاں کو جہنم سے نکالو، لے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ اپنے دوست کو خود جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ ایسا تعلق، ایسی صحبتیں رکھیں، علماء سے، نمازیوں سے دوست رکھیں، جو اللہ رسول کی محبت میں رونے والے ہیں ان سے محبت رکھیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اچھی صحبتیں، اچھی سنگت عطا فرمائے، صحبت طالع تورا طالع کنت، صحبت صالح تورا صالح کنت، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ خوبصورت